بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصلاح سے فرار کیوں۔ عجیب بات ہے کہ جب بھی کسی طبقے کی طرف سے یا کسی تحریک کی طرف سے یا کسی جماعت کی طرف سے یا کسی گروپ کی طرف سے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ بگاڑ کا خاتمہ ہو اور ہر چیز اصول اور قانون کے مطابق ہو، تو اس پر فوراً ہی انتشار کا اور بد امنی کا اور تخریب کاری کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اصلاح کے نام پر کچھ کر رہے ہیں وہ بد امنی پھیلا رہے ہیں، وہ سکون غارت کر رہے ہیں، وہ جو کام اطمینان سے ہو رہا ہے اس کو خراب کر رہے ہیں، وہ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو اس کی سب سے بڑی مثال مسلم ملکوں میں اور خاص طور پر عرب ملکوں میں ملے گی۔ عرب ملک میں کئی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو تخت تک پہنچایا جائے، اسلام کو کرسی تک پہنچایا جائے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو تخت پر براجمان ہوتے ہیں، وہ لوگ ان تحریکات پر، ان اصلاحی تنظیموں پر، اصلاحی جماعتوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ فساد مچا رہے ہیں، یہ معاشرے کا سکون غارت کر رہے ہیں۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ الزام لگا کر کے صرف وہ خاموش نہیں بیٹھ جاتے بلکہ اس کو پوری قوت کے ساتھ پولیس کے بل پر، طاقت کے بل پر، فوج کے بل پر کچل دیتے ہیں، اور پھر اس کو نام دیتے ہیں کہ ہم دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں۔ یعنی جو اصلاحی تحریکات اٹھتی ہیں، جو اصلاحی جماعتیں کام کرنے کے لیے اٹھتی ہیں، خاص طور پر مسلم، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وہاں ان تحریکوں کو، ان تحریکات پر، ان تنظیمات پر، ان جماعتوں پر، گروپس پر فساد کا الزام لگا کر، یہ کہہ کر کہ یہ عوام یہ ملک میں بدامنی پیدا کر رہی ہے، ان کے ذریعے سے معاشرے کا سکون و چین غارت ہو رہا ہے، اس کو کچل دیا جاتا ہے۔ اب یہی کچھ ہمارے دینی اداروں میں بھی ہو رہا ہے، ہماری دینی تنظیموں میں، جماعتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جو ادارے، جو جماعتیں، جو تنظیمیں 100 سال پہلے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس مقصد کے لیے قائم ہوئی کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا بھلا ہو، مسلمانوں میں دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بیداری پیدا کیا جائے، اور ان کا زیادہ تر فوکس نوجوانوں پر ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو بگڑنے سے بچایا جائے، اور پوری کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ ان کو صحیح رخ دیا جائے، زندگی گزارنے کا صحیح رخ دیا جائے، اور اس کے لیے ان کے پاس دلیل قرآن و سنت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں میں جو مجددین ہوا کرتے تھے، مجتہد ہوا کرتے تھے، اور اصلاح و دعوت کے علمبردار ہوا کرتے تھے، ان کی زندگی کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور ان کی روشنی میں نوجوانوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ مقاصد ان تنظیموں کے ہوا کرتے جو 100 سال پہلے قائم ہوئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حالات زمانے کی ستم ظریفی کہیے یا حالات کی بدقسمتی کہیے کہ وہ تنظیمیں ایک خاندان کے ماتحت ہو کر رہ گئیں۔ اب اس تنظیم کے ذریعے سے، ان جماعتوں کے ذریعے سے جو خاندان اس پر قابض ہوا، وہ اس کے ذریعے سے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو دستور العمل اس کا طے کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، جو لوگ اس کے بانی ہوا کرتے تھے، اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس خاندان جو اس پر قابض ہے اس کے ماتحتی میں ہوتا ہے۔ اور اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان تنظیموں کو، ان جماعتوں کو، ان گروپس کو، ان اداروں کو ان کے اصول پر لایا جائے، ان کا جو اصل قانون ہے، ان کا جو اصل دستور ہے، اس پر اس کو کاربن کیا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ اپنے دستور کے مطابق کام کریں، تو جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں ان پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ انتشار مچا رہے ہیں، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، ایک کام ہو رہا ہے اس کام کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی دستور کی بات کر رہا ہے، اصول کی بات کر رہا ہے، تو وہ برا نہیں چاہ رہا ہے، وہ بھلا چاہ رہا ہے، وہ فائدہ چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو کام بے اصولی سے ہو رہا ہے وہ اصول کے ماتحت ہو، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ جو لوگ اس پر فساد کا، انتشار کا، یا امن کے غارت کرنے یا سکون کے برباد کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، دراصل وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں جو کرسی مل گئی ہے بنی بنائی اس کو ہم چھوڑ دیں، چونکہ اس کے ذریعے سے ان کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، پیٹ پل رہا ہے، ان کا خاندان سرخیوں میں رہتا ہے،
اور ان کے دیگر ممالک میں، بیرونی ممالک میں ان کے اسفار ہوتے رہتے ہیں، ہدیے تحائف ملتے رہتے ہیں، گفٹ ملتے رہتے ہیں، تو وہ کیسے ان فائدوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے وہ اصلاحی تحریکات پر اور اصلاحی کوششیں کرنے والے لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ فساد مچا رہے ہیں، یہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یہ ملک و بیرون کا ایک بڑا عظیم الشان ادارہ ہے، ایسا ادارہ جس کی گونج پورے عالم عربی میں ہے، پورے عالم اسلام میں ہے۔ اس ادارے کا ایک دستور تھا، اس ادارے کے دستور العمل کو باضابطہ اس کے بانی بزرگوں نے اور بعد کے لوگوں نے بنایا، مرتب کیا، اور ایک زمانے تک اس دستور پر عمل ہوتا رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حالات نے اس دستور کو پیچھے کر دیا اور اس پر ایک خاندان کے اصول اور قوانین وہاں لاگو ہو گئے۔ اب ندوی فضلاء کی طرف سے اس میں بہت سارے لوگ ہیں، سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، آج کے فارغین بھی ہیں، 10 سال 20 سال پہلے کے فارغین بھی ہیں، سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس دستور العمل کو ندوے نے، اس کے ذمہ داران نے، شورا نے، مجلس نظامت نے سائڈ لائن کر دیا ہے، اس کو سامنے لایا جائے اور اس کے مطابق ادارے کو چلایا جائے۔ تو اب ادارے کے ذمہ داران کے جو چھٹ بھئیے قسم کے لوگ ہیں، جن کے مفادات وہاں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ان اصلاح کی دعوت دینے والے لوگوں پر اور دستور العمل کے نفاذ کا مطالبہ کرنے والے لوگوں پر اور ان فضلائے ندوہ پر جو یہ چاہتے ہیں کہ ادارے کی اصلاح ہو اور دستور کے مطابق کام کر کے اس ادارے کو ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا جائے، ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ہے نا حماقت کی بات، بیوقوفی کی بات، جاہلانہ بات اور غلط فہمی کی بات۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ نے یا تو یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم ندوے کو دستور کے مطابق چلنے نہیں دیں گے اور ہم اپنے مفاد کے لیے اسی مخصوص خاندان سے جڑے رہیں گے، اور ہم خود اس مخصوص خاندان کی جو پوزیشن ہے اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے بھائی، آپ کا یہ عمل اس ادارے کے لیے، ذمہ داران کے لیے نقصان کا سبب بنے گا، نقصان کا سبب بنے گا۔ اس سے ایک سب سے بڑا نقصان حقداروں کا ہو رہا ہے، حقداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جب دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کوئی عہدہ خالی ہوتا ہے، کوئی منصب خالی ہوتا ہے، تو اس پر اسی مخصوص خاندان کے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، یا پھر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اس مخصوص خاندان سے جڑے ہوتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں اور جی میں جی کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے، ان کی زبان بند ہوتی ہے، ان کے قلم پر پہرا لگا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے سے کچھ کر نہیں سکتے، اپنے سے کچھ لکھ نہیں سکتے، اپنے سے کچھ بول نہیں سکتے، ان کو سب کچھ وہی کرنا ہے جیسا اوپر سے حکم آئے گا، اس خاندان کی طرف سے کہا جائے گا۔ تو جو لوگ اس پر فساد کا انتشار کا الزام لگا رہے ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگی کہ یہ اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ کسی بگاڑ کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر کم سے کم ایک بار غور تو کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دستور کی بات کرنا کیا کوئی غلط ہے؟ اسی لیے میں نے اپنی اس گفتگو کا موضوع رکھا ہے اصلاح سے فرار کیوں۔ ہر انسان کو اصلاح کی ضرورت ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی اصلاح کی ضرورت پڑا کرتی تھی، اولیاء کرام دن رات اپنی اصلاح میں لگے رہتے تھے۔ تو آج کے لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ انہیں تو بدرجہ اولا وہ دور ایسا تھا کہ اس دور میں نیکیاں زیادہ تھیں، برائی بہت حد تک کنٹرول میں تھی، لیکن اب تو بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ تو ایسے میں اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ بگاڑ ہے اور ہر جگہ خرابیاں ہیں۔ تو اسی کی کوشش ہو رہی کہ ان بگاڑ کو، فساد کو ختم کیا جائے، اور جو دستور ہے، جو قانون ہے، جو اصول ہے، اس کے مطابق کام کیا جائے۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور جو لوگ اس کی دعوت دے رہے ہیں، جو لوگ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں، تحریک اصلاح ندوۃ العلماء کے نام سے، وہ کیا غلط کر رہے ہیں؟ وہ تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، وہ حق پر ہیں، ان کے مطالبات جائز ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انتشار ہو رہا ہے اور بد امنی پیدا ہوگی اور فساد پھیلے گا اور ادارے کا سکون غارت ہوگا، تو وہ غلطی پر ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ غلطی پر ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہمارے مفادات چونکہ اس سے وابستہ ہیں، اسی لیے اس کو ہم بد امنی اور فساد سے تعبیر کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیے، اصلاح کا جو عمل اور اس کی دعوت دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے اور مطلوب بھی ہے۔ بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ غور کیجئے کہ دستور کا نفاذ صحیح ہے یا غلط، بس اتنا سا غور کیجئے، اور یہ بھی غور کیجئے کہ جو کچھ عمل ہو رہا ہے
ندوے کے اندر، ادارے کے اندر، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر اس کے ذمہ داران کر رہے ہیں، اور ایک عہدہ کے خالی ہونے کے بعد جو اس پر دوسرے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو جس کا ایک مخصوص خاندان سے تعلق ہوتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ صحیح ہے؟ آپ غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دستور کی کتنی اہمیت ہے، اور ادارے کی جو ساکھ کا جو نقصان ہوا ہے وہ کس بنیاد پر ہوا ہے۔ ابھی تک لوگ خاموش تھے، برداشت کر رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن اب لوگوں کے دل کی باتیں سامنے آنے لگی ہیں۔ اب تک لوگ یہ کہہ رہے تھے چلو چلتا ہے، چلنے دو، لیکن اب جو نئے ذمہ داران آئے ہیں انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اسی لیے اسی کے رد عمل میں یہ تحریک اصلاح ندوۃ العلماء چلائی جا رہی ہیں، تاکہ جو دستور ہمارے بزرگوں نے، ادارے کے بانی حضرات نے طے کیے ہیں، بنائے ہیں، اس دستور کے مطابق کام اس میں برا کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں ضرور ہماری بات پر غور کریں گے، اور وہ اپنے اس طرح کی باتوں سے رجوع کریں گے، کیونکہ اصلاح کی دعوت بری چیز نہیں ہے، اصلاح کی بات کرنا بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھلائی کی چیز ہے، سب کا بھلا ہے۔ جو لوگ اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی ان کے حق میں بھی بہتر ہے، جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کے حق میں بہتر ہے، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے حق میں ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اصلاح اپنی اصلاح اور اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی عمل سے غلط فہمی مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔